پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان مذاکراتی عمل بظاہر ختم ہو گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس کو یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ تحریک انصاف نے حکومت سے مذاکرات ختم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ تحریک انصاف کا موقف یہ تھا کہ 9 مئی اور 26 نومبر کے جو واقعات ہوئے ہیں اس پر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، اور جوڈیشل کمیشن اس انداز میں بنایا جائے کہ جو TORs پی ٹی آئی کہہ رہی ہے اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ شہباز شریف صاحب نے گزشتہ روز یہ کہا کہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے انہوں کے بقول کہ پی ٹی آئی نے مذاکراتی عمل ختم کر دیا ہے۔ شہباز شریف نے یہ بھی کہا کہ پارلیمانی جو کمیٹی ہے وہ ان تمام واقعات کی تحقیقات کر سکتی ہے اور جو اس کے نتائج ہیں وہ قوم کے سامنے رکھ سکتی ہے، مگر تحریک انصاف نے اس کو مسترد کر دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ حکومت سنجیدہ نہیں ہے۔ اب پی ٹی آئی 8 فروری کو ایک پشاور میں ایک بڑا جلسہ کرنے جا رہی ہے اور اس حوالے سے مینار پاکستان کا ذکر بھی کیا جا رہا ہے، مگر یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جلسہ کہیں بھی ہو 8 فروری کو چونکہ الیکشن تھے اور تحریک انصاف کا یہ موقف ہے کہ اس میں دھاندلی ہوئی ہے تو لہٰذا پی ٹی آئی پاور شو کر سکتی ہے۔ یہاں پہ ناظرین جو دلچسپ بات ہے، جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان مذاکراتی عمل دوبارہ شروع ہو سکتا ہے اور فریقین پر کسی نہ کسی شکل میں یہ دباؤ ہے کہ وہ بات چیت کا عمل شروع کریں۔ جو ٹرم اینڈ کنڈیشن ہے اس کے حوالے سے جو ہے وہ اختلاف ہو سکتا ہے، مگر ایسے معاملات نہیں ہیں کہ یہ منطقی انجام تک نہ پہنچے۔ ذرائع کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ تحریک انصاف کے جو بانی چیئرمین عمران خان ہیں ان پر کے خلاف جب فیصلہ آیا ہے القادر ٹرسٹ کے حوالے سے تو پی ٹی آئی میں نے جو ہے ناگواری کا اظہار کیا اور خود سابق وزیر اعظم عمران خان بھی اس حوالے سے نالاں نظر آئے ہیں اور یہ جو بات چیت کا عمل ہے یہ ڈیریل ہو گیا ہے۔ ایک تاثر یہ ہے کہ حکومت اس مذاکراتی عمل کے نتیجے میں اپنے فوائد سمیٹ رہی ہے اور اس نے یہ لوگوں کو یہ تاثر دینا شروع کیا، بڑی حد تک وہ اس میں کامیاب بھی رہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ بات چیت کیا جائے اور وہ ڈیل چاہتی ہے جس کے نتیجے میں عمران خان رہا ہوں اور جو دیگر ان کے قائدین ہیں وہ بھی رہا ہوں۔ جیسے کہ آپ سے آگاہ ہیں پی ٹی آئی اس تاثر کو مسترد کرتی ہے، مگر جو اس وقت سیاسی حالات ہیں وہ یقیناً کسی طور پر حکومت کے لیے اور عوام کے لیے سازگار نہیں ہے۔ ہمارا جو اڑوس پڑوس میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں وہ اس بات کی کسی طور پر متحمل نہیں ہے کہ پاکستان میں جو سیاسی عدم استحکام ہے وہ برقرار رہے۔ تحریک انصاف کے جو بانی ہیں وہ ان کا جو موقف ہے وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ حکومت اس بات کو بخوبی سمجھتی ہے کہ اگر عمران خان کا یہی موقف رہا تو جو ٹرم اینڈ کنڈیشن پی ٹی آئی دے رہی ہے اگر اس کے مطابق بات چیت کا عمل آگے بڑھتا ہے اور مذاکراتی عمل آگے بڑھتا ہے یا جوڈیشل کمیشن بنتے ہیں تو حکومت کے پاس شاید رہنے کا کوئی جواز جو ہے وہ نہیں رہے گا۔ یوں ایک اس وقت ٹٹ فار ٹیٹ پوزیشن ہے اور دونوں فریقین کی بقا اور سلامتی اسی میں ہے کہ وہ اپنی ٹرم اینڈ کنڈیشن کے مطابق معاملات طے کریں، مگر جیسے میں نے ذکر کیا کہ جو دباؤ ہے وہ موجود ہے اور دباؤ شاید آنے والے دنوں میں بڑھے کہ اس جو مسائل ہیں، جو پرابلمز ہیں، جو چیلنجز ہیں ان کو حل کیا جائے۔ بشریٰ بی بی بھی اس وقت جو ہے وہ جیل میں دوبارہ چلی گئی ہیں اور عمران خان کی جو خواہش ہوتی ہے، جو کوشش ہوتی ہے کہ بشریٰ بی بی جیل میں نہ رہیں بلکہ وہ باہر رہیں، اور اس حوالے سے وہ کہہ بھی چکے ہیں کہ بشریٰ بی بی کا قصور نہیں ہے، اگر ان کے ساتھ معاملات خلاف ہیں، ان کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی سختی ہے تو اس کا سامنا انہیں ہی کرنا پڑے، مگر زمینی حقائق بڑی تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہے ہیں، زمینی حقائق فریقین پر دباؤ ڈال رہے ہیں اور آئندہ آپ چند دنوں میں دیکھ سکتے ہیں کہ حکومت جوڈیشل کمیشن بنانے کے حوالے سے کوئی خاطر خواہ تجویز اعلانیہ طور پر پی ٹی آئی کو پیش کرے جس کے بعد یہ بات چیت کا عمل دوبارہ سے اس کا آغاز ہو جائے۔